औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमरान बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है उसका नाम है ताकत। वीडियो का टाइटल सोचते हुए मुझे काफ़ी दिन लगे कि मैं इसका क्या नाम दूँ। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि ये जो मैंने टाइटल दिया है ताकत, इसको पावर कहते हैं, क्या ये सूटेबल है या नहीं, या इसका कुछ और भी नाम आ सकता है। आपने देखा होगा कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं और सोचते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। कुछ लोग गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और खा के वो समझते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो रेसलर होते हैं या बहुत ज़्यादा ये जो ओलंपिक्स गेम्स के अंदर जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। कुछ लोग हकीमों के पास जाते हैं और जाके उन्हें कहते हैं जी सानू कोई ताकत का कैप्सूल ही दे दें, तो वो वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं और खा के ये समझते हैं कि उनमें बड़ी ताकत आ गई है। तो ताकत है क्या? अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं द एबिलिटी टू वर्क, द कैपेसिटी टू डू समथिंग। यही है, आप यही कह सकते हैं कि किसी को काम करने की सलाहियत कितनी हो सकती है। आप देखा होगा गुजरांवाला का एक पहलवान था, उसने 500 केजी जो है वो उठा लिया, मीन्स उसने ताकत थी। मैं और आप तो इस तरह का नहीं ना उठा सकते, 100 किलो बड़ी मुश्किल से उठा सकते हैं। तो ये ताकत है क्या? असल ताकत है क्या? तो आज मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा और उसके बाद आप ये खुद सोच लीजिएगा कि ताकत एक्चुअली है क्या। तो एक मुग़ल बादशाह कहीं जा रहा था, तो उसने रास्ते में देखा साथ उसके वज़ीर वगैरह मुहाफ़िज़ भी थे, तो एक आदमी ईंटें फेंक रहा है। अच्छा, ये जो मैं वाक़या सुना रहा हूँ ये जो चौधरी ने भी अपने किसी कॉलम में बताया हुआ है, ठीक है, काफ़ी सालों पहले। लेकिन उसका जो बताने वाक़ये का और उससे जो उसने नतीजा अख़ज़ किया वो कुछ और है और मैं जो अख़ज़ कर रहा हूँ वो कुछ और है। भाई हमारा भी तो अपना बयान है। तो उसने जब उस आदमी को देखा तो बड़ा हैरान हो गया और उसने अपने वज़ीर का ठहरो ज़रा देखना चाहता हूँ ये बंदा कर क्या रहा है। अब वो ईंटें फेंक रहा है, लेकिन ईंटें आप भी अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे, मजदूर काम करते हैं निचले वाली बिल्डिंग से ऊपर वाली बिल्डिंग के अंदर, ज़मीन से ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर ईंटें फेंकते हैं, क्या ये मामूल है। लेकिन वो जो आदमी फेंक रहा था वो ज़मीन से, जिसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, दूसरे मंजिल पे फेंक रहा है। यानी कि ऐसी चीज़ थी कि बंदा देख के हैरान हो जाता है, जिसको उर्दू में कहते हैं शशदा रह जाना। अब जो बादशाह सलामत है, मुग़ल बादशाह सलामत, और उन्हें इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। उन्होंने देखा यार इस बंदे के अंदर बड़ी ताकत है, पता नहीं की खांदा। अब उसने जो बादशाह सलामत उसने गौर से इसको देखना शुरू कर दिया और कुछ लम्हों बाद उन्हें वज़ीर से जा यार इन पूछ गया कि की खांदा। अब वज़ीर मौसूफ उसके पास गए, उनके जनाब बड़ी ताकत है ताड़े च, दसो की खांदे। उन्होंने कहा जनाब कुछ नहीं, यही रोटी दाल रोटी जी मजदूर बंदा की खा सकता। आप भी इस दौर के अंदर देख ले तो मजदूर क्या खा सकते हैं, इतनी महंगाई है। तो उस वक्त के अंदर भी देख ले कि एक मजदूर टाइप बंदा क्या खा सकता है। तो उसने आगे बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत उन्हें तो क्या कुछ नहीं, मैं जी रोटी होंगी जी आम दाल रोटी वही खाना वा। बादशाह सलामत क्या नहीं नहीं उन्हें तेन असल गल नहीं दसी, पता करो बंदा खांदा कि तेरी ताकत कितों आ गई। ले जी उन्होंने जिसे कहते हैं इस काम को सर अंजाम देने के लिए एक स्पेशल एक बीबी अपॉइंट की कि जाए इस बंदे के घर में जाके रहे तो देखे कि क्या खाता है स्पेशल। अब एक बीबी की ड्यूटी उन्होंने लगा दी। वज़ीर साहब ने कहा जाओ इसके घर के अंदर जाके देखो कि ये आदमी क्या खाता है, इसका खाने में क्या लेता है, ये कौन सी ऐसी ताकत वाली चीज़ है जो हमें बतानी है।
تو وہ ایک بی بی اس کے گھر میں چلے گی، کس طریقے سے وہ ان کے گھر میں رہنے لگ پڑی، کوئی واقعہ اس نے بتا دیا ہوگا اپنی کہانی اور رکھ لیا۔ اب اس بی بی نے جب دیکھا اور ایک دو دن بعد وہ بادشاہ سلامت کے پاس آئی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے تو کچھ ایسا نہیں دیکھا کوئی خاص، بس وہی جو غریب گھروں کے اندر مظلوم گھروں کے اندر کھانا ہوتا ہے وہی کھاتا ہے، کچھ اسپیشل تو میں نے نہیں دیکھا، روٹی کھاتا ہے، اس کے بعد پیاز کھاتا ہے، اچار کھاتا ہے، تو کوئی طاقت والی چیز تو میں نے نہیں دیکھی۔ لیکن ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی کہ جب وہ مزدور جو اینٹیں پھینکتا ہے وہ گھر آتا ہے نا تو اس کی بیگم بڑا جسے کہتے ہیں خوش دلی سے اس کا استقبال کرتی ہے، ویلکم کرتی ہے، یعنی بڑی خوش ہو کے ملتی ہے۔ پھر وہ جا کے جب بیٹھتا ہے تو اس کے لیے اس نے نیم گرم پانی لیا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کے جو پاؤں ہیں وہ دھوتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کو گرم روٹی دیتی ہے۔ اب مزدور لیٹ آ رہا ہے لیکن جو بیوی ہے اس کی وہ پہلے سے روٹی اس کو پکا کے نہیں رکھی، جب وہ گھر آتا ہے پھر اس کو تازی روٹی دیتی ہے، اور اسی طرح وہ مزدور رات کو لیٹ جاتا ہے تو ہلکا سا اس کو دباتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں، اور یہی روٹین روزانہ کی ہے۔ میں نے 3 دنوں کے اندر یہی دیکھا کہ وہ آتا ہے، اس کا ایک بڑے خوش دلی سے استقبال ہوتا ہے، پھر اس نیم گرم پانی سے اس کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے تازہ روٹی ہوتی ہے، اور رات کو اس کے جسے کہتے ہیں بازو وغیرہ دباتے ہیں۔ ہے نا خیالی کہانی؟ لیکن ایسا نہیں، اس نے ایسا ہی کی۔ تو اس عورت نے یہ جب سارا واقعہ بتایا نا تو بادشاہ سلامت بڑے حیران ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اب اس طاقت کہاں پہ آئی؟ کیا جو طاقت ہے وہ اس کے گھر کا ماحول ہے؟ کیونکہ جو چیزیں وہ مزدور کھاتا ہے بادشاہ سلامت اس سے بہت زیادہ اچھی چیزیں کھاتے ہیں۔ اب بادشاہ سلامت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے لیکن مزدور کے اندر اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ اب عورت نے جب یہ بتایا نا کہ اس کے گھر کا ماحول ایسا ہے، اس کی بیوی کا برتاؤ اس کے ساتھ ہے، اب بڑی جسے کہتے ہیں خوشگوار زندگی، وہ خوشگوار زندگی سے کہتے ہیں خوشگوار زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب جو وزیر تھا وہ بڑا تیز تھا، اس نے کہا اچھا اس طرح کریں کہ اگر تو خوشگوار زندگی ہے تو آپ اس طرح کریں ان کی لڑائی کریں۔ لے جی اب وہ عورت دوبارہ اس گھر میں گئی اور کس طرح جا کے رہنے لگی، اور اس نے اس کی جو بیوی ہے اس کے کان کے اندر، بلکہ اس کے کان کے اندر نہیں، اس کو کہا کہ ان دونوں کے درمیان جسے کہتے ہیں کہ نفرت پیدا کرنی شروع کر دی، اور کہا کہ جی آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ کتنے پیسے کماتا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کماتا ہے۔ اس نے کہا لو میرا بھی ہسبینڈ مزدور ہے لیکن وہ تو اتنے پیسے کماتا ہے۔ اچھا وہ کب آتا ہے؟ وہ اس ٹائم پہ آتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا تو جو ہسبینڈ ہے وہ اس ٹائم پہ آتا ہے، یعنی کہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہے۔ اچھا میں نے آپ کو دیکھا آپ اس کا بڑا استقبال کرتی ہو، اس کے لیے روٹی بھی چپاتی بھی نہیں بنا کے رکھی ہوتی ہے، گرم پانی بھی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے آپ کے پیسے لٹا رہا ہے اوروں کے اوپر۔ اب کیا ہوا کہ جو عورت تھی جو اس مزدور کی بیوی تھی جس کے اندر بڑی طاقت تھی، اب ان دونوں کے درمیان نفرت کیا۔ اب کیا ہوا جب شام کو وہ مزدور گھر آیا تو جب وہ اندر داخل ہوا تو بیگم نے اس کا استقبال بھی نہ کیا، اور جب وہ جا کے بیٹھا تو جسے کہتے ہیں جو اس کی بیگم تھی نیم گرم پانی سے اس کے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ دھوتی تھی وہ بھی اس نے دھوئے، تو وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ شاید بیگم کی طبیعت خراب ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میری نہیں طبیعت خراب۔ پھر اس نے کہا اچھا روٹی؟ اس نے کہا وہ پڑی ہوئی ہے جا کے لے دو۔ تو اس نے کہا وہ تو ٹھنڈی ہے۔ اب یہ پہلے دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا، اب یہ کام چلنا شروع ہوا۔ اب وہ جو عورت تھی جو وزیر صاحب نے بھیجی تھی جس نے ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا کی تھی وہ چلی۔ اب بادشاہ سلامت کچھ دنوں بعد گئے اور وہی مزدور کام کر رہا ہے کہیں اور پہ، کیونکہ انہوں نے نوٹ کرنا تھا کہ ایکچولی ہے کیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ اینٹیں پھینک رہا ہے لیکن اینٹیں جو ہیں 2-3 پھینکنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے جیسے اس کو کمزوری ہوگی۔ اب اینٹیں پھینکتا ہے بجائے دوسری منزل کو پہلی منزل پہ جا رہی ہے،
کوئی دوسری منزل پہ بھی جاتی ہے لیکن 2-3 کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے. اب ہوا کیا؟ اب کہاں گئی طاقت؟ کھانا بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے، اب طاقت ہے کہاں؟ تو عزیز بھائیو، اصل طاقت گھر کے سکون میں. ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ گھروں کے اندر سکون نہیں ہے. فیملیز کے آپس کے اختلافات، فیملیز کی ڈومینیشن کی جو جسے کہتے ہیں جیت، کہ کون ڈومینیٹ کرے فیملیز کے اندر، اس کی دوڑ نے ہماری سوسائٹی کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کیا ہے جس سے سکون تباہ ہو گیا. اور جو لوگوں کی طاقت ہے، جو کام کرنے کی ابیلٹی ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہ کوئی روٹی کھانے نہ کم کھانے کی وجہ سے نہیں، وہ کوئی پھل کھانے کی وجہ سے نہیں، وہ گھروں کے سکون کی وجہ سے. جب گھروں میں سکون نہیں ہوگا تو جسے کہتے ہیں طاقت، مردوں کی جو طاقت، جس کو میں ایک ورڈ دینے لگا، تھوڑا نام ہے، اصل مردانہ طاقت. اصل مردانہ طاقت گھروں کے سکون میں. تو اگر آپ کے گھروں کا ماحول ٹھیک ہوگا تو آپ کا جو شریک حیات ہے، یہ دونوں ہی ہیں. مثلا کہ آپ دیکھ لیں، اگر یہ پرابلم دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے تو دونوں کی طرف سے پرابلم ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے لیے. اگر دونوں ایک دوسرے سے مل کے کام کریں گے تو دونوں کے اندر جسے کہتے ہیں بہت زیادہ کیپیسٹی ہوگی، دونوں میں تھکن کم ہوگی. تو آج کی میری جو ویڈیو ہے، اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ اصل جو طاقت ہے وہ گھروں کے ماحول میں. اگر آپ کو سکون ہوگا، ہسبینڈ کو بیوی سے، بیوی کو جسے کہتے ہیں ہسبینڈ سے، تو اللہ تعالیٰ نے تو معاشرہ ہی ایسا بنایا کہ عورت کو مرد کے سکون کے لیے بنایا. تو جب دونوں کو ایک دوسرے سے سکون پہنچے گا تو طاقت دونوں کے اندر بہت زیادہ آ جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر بہت زیادہ طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اسٹیرائڈس کے لینے کے، بجائے کچھ اس طرح کی پروٹین لینے کے، اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کریں تو انشاءاللہ فیل اچھا کریں گے اور آپ کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوگی. آپ میری ویڈیو سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے فیل کیا وہ آپ کو بتا دیا. اللہ حافظ.